یقین جانیے مدینہ پاک جانا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوا کرتا ہے میرے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالی جسے وہاں بلاتا ہے وہی جاتا ہے، اور جس کی تقدیر میں وہاں جانا لکھا ہوتا ہے وہی جاتا ہے۔ ہم نے اپنے اس چھوٹی سی عمر میں بڑے بڑے لکھوں پتی نہیں بلکہ کروڑ پتی کو بھی دیکھا ہے میرے دوستو۔ حج تو دور کی بات عمرہ بھی نصیب نہیں ہوتا، لیکن ایک بیچارہ امام مؤذن جو 7,000 5,000 کا مہینہ کمانے والا 10 مرتبہ عمرہ کرتا ہے، 5 مرتبہ حج کر لیتا ہے، لیکن یہ فقیر وہاں تک تو نہیں پہنچا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ گزشتہ ہفتہ یعنی پچھلے ہفتے جامعہ عربیہ ہتارا باندہ کے اندر ایک حضرت مولانا فرید ندی صاحب دعوت برکاتہ ملا لیا، حضرت مولانا قاری صدیق صاحب علی الرحمہ کے داماد ہوا کرتے ہیں میرے دوستو۔ جب وہ مدینہ منورہ جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے ہیں، اور جو بھی ملک ہندوستان سے بڑے بڑے اساتذہ یا بڑے معقر اساتذہ اکرام جو ہندوستان سے یا کسی بھی ملک سے جایا کرتے ہیں، تو وہاں کی حکومت انہیں ہدیہ کے طور پر، تحفہ کے طور پر کعبۃ اللہ کا غلاف عطا فرماتے ہیں میرے دوستو۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ پچھلے ہفتے اس فقیر کو بھی کعبۃ اللہ کا کے غلاف کو زیارت کرنے کا اور انہیں بوسہ دینے کا موقع نصیب ہوا۔ میں وہیں سے ایک شعر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور تمام نوجوانوں اور تمام پورے لوگ کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر شعر آپ کے دلوں پر چھو جائے تو آپ آمین کی صدائیں بلند کیجئے گا اور اس فقیر کو اپنی دعاؤں سے ضرور نوازیے گا۔ میرے دوستو شعر سماعت فرمائے کہ خیر و برکت کا خزینہ دیکھ لینا چاہیے۔ تھوڑا ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ۔ آپ لوگ بہت خاموش ہے بھائی، بہت کنجوسی سے کام لے رہا، آپ تھوڑا بولیے، تھوڑا بولنے سے بولیے تو سبحان اللہ۔ ہاں تھوڑا بول کر سنیے، دیکھیے بہت اچھی شاعری سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اور تمام تر لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک شعر بالکل میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، شعر دیکھیے گا میرے دوستو کہ خیر و برکت کا خزینہ دیکھ لینا چاہیے، خیر و برکت کا خزینہ دیکھ لینا چاہیے، ارے گنبد خضرا کا زینہ دیکھ لینا چاہیے۔ خیر و برکت کا خزینہ دیکھ لینا چاہیے، گنبد خضرا کا زینہ دیکھ لینا چاہیے، اور پوری زندگی میں کم از کم ایک بار میرے دوستو اپنی آنکھوں سے مدینہ دیکھ لینا چاہیے۔ پوری زندگی میں کم از کم ایک بار میرے دوستو اپنی آنکھوں سے مدینہ دیکھ لینا چاہیے۔ حضرات محترم آئیے میں میرا تاخیر تمہید کے میں آپ کے ذہنیت تک ایک مقرر کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرات محترم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے اس فہرست کے اندر بڑے بڑے معقر حضرات اساتذہ اکرام علماء اعظام بہت دور دراز سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت مولانا منت اللہ قاسمی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کی ایک دعوت پر تمام تر لوگ یہاں لبیک کہے ہیں، اور میں امید نہیں بلکہ امیدیں کبھی رکھتا ہوں کہ تمام سامعین کی محفل کو کامیابی کی ضمانت ملنا یہ کوئی مقرر حضرات نہیں بلکہ شاعر نہیں اور یہ ناظم نہیں، بلکہ اگر اس محفل کو کامیابی کرنے والی ذات کسی کے ہیں تو اللہ رب العزت کے بعد یہ تمام تر سامعین ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ تمام حضرات دل جمیع کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں یہاں پر اور حضرات علماء اکرام کے مواعظ حسنہ سے ہم تمام حضرات مستفید ہو رہے ہیں تو یقین جانیے محفل کامیابی کی ضمانت کو عبور کر رہی ہے، ورنہ تو ایسے روز مرہ نہ جانے کتنی محفلیں منعقد ہو جایا کرتی ہے، اس کے بعد بھی اگر انسان کو کسی اس پروگرام سے کوئی فائدہ نہ ہو تو یہ بیکار ہے اور ناقص اور ادھورا ہے۔ میرے دوستو آئیے میں بھی تاخیر تمہید کے آپ کے سماعتوں کے حوالے ایک بہترین مقرر تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب حضرات محترم ناظم صاحب کا ایک اعلان ہوا ہے کہ تمام جتنے بھی مدرسے کے بچے ہیں یا جو بھی چھوٹے بچے ہیں وہ برآمدے کے اندر تشریف لے جائیں، اور جتنے بڑے لوگ آئے ہیں دور دراز سے تشریف مہمانان کرام آئے ہیں ان کو کرسیاں خالی کر دیں تاکہ آپ لوگ بھی وہاں سے اگر آپ کو نیند آئے تو وہاں انشاءاللہ آرام کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ اس لیے یہاں پر تمام دور دور سے جو مہمانان کرام جو نوجوان جو ہمارے چچا لوگ آئے ہیں ان کے لیے یہ کرسیاں لگائی گئی ہیں۔ جتنے بھی بچے ہیں برائے مہربانی آپ کے آجو باجو میں ہو تو انہیں بھی اپنی جگہ دے دیں تاکہ انشاءاللہ یہ سماعت یہ پروگرام کو ہم بخوبی بھی سماعت فرما سکیں۔ تو آئیے حضرات گرامی میں اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ مسافت طے کرتا ہوں، اور آج کے اس فہرست کے اندر جو مہمان مقرر ہیں جو
بڑی دور دراز سے امارت الشریعہ سے تشریف لائے ہیں میرے دوستوں. میری مراد حضرت مولانا عبداللہ عادل صاحب قاسمی معاون امارت الشریعہ بھوال شریف پٹنہ سے میں مؤدبانہ درخواست گزارش گزار ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا اسٹیج یعنی مائک پر تشریف لائیں اور ہم سامعین کے دلوں کو منور مجلہ مصفح فرمائیں. حضرت والا کے شعر کے ساتھ استقبال ہے، بالکل یہ سواگتم ہے کہ ہم نشانے باز تھے اور نشانے ہو گئے. کہیے سبحان اللہ کہ ہم نشانے باز تھے اور نشانے ہو گئے. کیا زمانے تھے ہمارے، کیا زمانے ہو گئے. ہم نے دیکھی ہے خدا تیری کرم فرمائیاں، ایک دانے بو دیے تو دانے دانی ہو گئے. مائک پر حضرت والا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء کرام، حضرات شعراء کرام، ناظم اجلاس، حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ کے فضل سے ہم لوگ دینی مجلس میں جمع ہیں. یہ صرف اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے فضل سے ممکن ہوا کہ میں سنا رہا ہوں اور آپ لوگ سن رہے ہیں. یہ جو دین کی مجلسیں منعقد ہوتی اس میں حاضر ہونے کو اپنی سعادت سمجھنا چاہیے، اور دین کی مجلسیں منعقد کرنے کی ترغیب قرآن کریم نے دی ہے. قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرما رہا ہے اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نصیحت کرنا
ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے حدیث شریف کی سب سے مقبول ترین کتاب لکھی، اور جس بخاری شریف کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب فرمایا، اس میں ایک باضابطہ باب قائم کیا امام بخاری نے، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ ایمان ٹیمپریچر کی طرح، دین کی باتیں جب سنتا ہے آدمی تو پھر اس کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے، دینی کاموں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جب مجلسوں سے اٹھ جاتا ہے، باتیں کچھ بھول جاتا ہے، تو پھر اس شوق اور جذبے میں کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے ایمان کو تیز کرتے رہنے کے لیے یہ دینی مجلسیں اور دینی جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ایسی مجلسوں میں حاضری کو اپنی سعادت سمجھنا چاہیے۔ اور اگلی بات جو میں کہا کرتا ہوں کہ دین کی مجلس میں بیٹھنا عبادت ہے۔ ایسی مجلس جہاں رسول اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ کا اور اللہ کی شریعت کا تذکرہ ہو، ایسی مجلس میں بیٹھنا عبادت ہے۔ یعنی جیسے نماز پڑھنے میں ہمارا وقت لگتا ہے، روزہ صبح سے شام تک ہم رکھتے ہیں، تلاوت میں وقت لگتا ہے، تو پھر یہ اوقات ہماری عبادت میں گزرتے ہیں، اور عبادت میں گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ثواب عطا کرے گا۔ دو باتیں ہیں۔ تیسری بات، ایسی مجلسوں کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، ایسی مجلس پر سکون، رحمت، طمانینت، مسکنت کا نزول ہوتا ہے۔ اور اسی بات کو حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب ناظم مظاہر علوم سہارنپور ایک شعر میں بیان فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پہ اسعد، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پہ اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہے۔ ہم لوگ ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کی مجلس میں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا ادب ضرور ملحوظ رکھیے گا۔ جہاں جاتا ہوں یہ بات کہنا پڑتا ہے، ماشاءاللہ سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کی بات ہم سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، رسول اللہ کی بات سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تو اللہ اور رسول کا ادب ملحوظ رہے کہ احکم الحاکمین کی بات بیان کی جا رہی ہے، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا جا رہا ہے۔ اسی لیے ایسی مجلسوں میں باوضو آنا چاہیے، بہت ادب سے بیٹھنا چاہیے، غور سے سننا چاہیے، سن کر یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خاموش رہنا چاہیے۔ قرآن کریم اس کا مطالبہ کرتا ہے، قرآن کریم نے مجلسوں کا ادب بیان کیا۔ یہ جہاں میں جاتا ہوں دینی مجلس کا ادب اور سلیقہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ مسلمان حاضر تو ہوتا ہے، بیٹھتا بھی ہے، وقت بھی لگاتا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ ہمارے سماج میں، معاشرے میں وہ اثرات نہیں دکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے اثرات ہونے چاہیے۔ اس لیے بہت خاموشی سے
اور غور سے سنیے اور آگے بڑھ کر یہ بات ہے کہ جو بات کہی جائے اس پر انشاءاللہ ہم لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ. بولیے. سب لوگ نہیں بول رہے, خالی شاعر ہی بلوائے گا, مقرر نہیں بلواتا. میں تو مدرس آدمی ہوں, سامنے سے لقمہ لینا ضروری ہے. اس لیے ارادہ کیجئے کہ ہم جس مجلس میں بیٹھے ہیں اس مجلس کا ادب آخر وقت تک جب تک ہم بیٹھے ملحوظ رکھیں. اور مجلس کا ادب یہ ہے کہ خاموشی سے رہا جائے, غور سے سنا جائے. اور یہ بھی ارادہ کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں اس ارادے سے سنیں. اب جب یہ بات ہو گئی, اب اگلی بات میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی. اس آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی بولی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس کو اللہ سے بات کرنا ہو, جس کو اللہ کی بولی معلوم ہو, وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے. قرآن اللہ کی بات ہے, قرآن اللہ کا کلام. اس قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ, تمام ایمان والے وہ لوگ جو اللہ پر, رسولوں پر, کتابوں پر, اللہ کے فرشتوں پر, اللہ کے احکام پر, جنت و جہنم پر یقین رکھتے ہیں. یہ ایمان کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ ہر ایک مومن, چاہے یہ بھپورا کا مومن ہو یا مکہ اور مدینے کا مومن ہو, وہ ایمان کے رشتے کی بنیاد پر ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. یعنی ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے جیسے خاندانی بھائی کے ساتھ کرتا ہے, نسبی بھائی کے ساتھ کرتا ہے, اپنے رشتہ دار کے بھائی کے ساتھ کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اپنے کلام میں کہ جتنے ایمان والے ہیں, جتنے توحید کے ماننے والے ہیں, جتنے رسالت کے ماننے والے ہیں, جتنے اللہ کے فرشتوں پر یقین رکھنے والے ہیں, یہ سب کے سب آپس میں بھائی بھائی. قرآن کہہ رہا ہے, زبان میں بھی ہے, میں ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مسلمانوں, میں نے کہا دین کی مجلس میں بیٹھے ہیں, ادب ملحوظ رکھیے اور باتوں کو دل میں اتارنے کا ارادہ کیجئے اور عمل کا جذبہ رکھیے. یہ تو قرآن کریم کی آیت کا جو میں نے پہلا ٹکڑا تھا اس کا مفہوم بیان کیا. اب اگلی بات کو ذکر کرنے سے پہلے ذرا کچھ تمہید اور سن. ہم لوگ انسان ہیں. کیا ہے بھائی؟ بولیے. انسان ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہزاروں مخلوقات میں سے چھانٹ کر سب سے بہترین, سب سے باعزت, سب سے مکرم, سب سے مشرف جو مخلوق بنایا ہے وہ انسان بنایا ہے. قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ فرما رہا ہے میں نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. میرے بھائیوں, مسلمانوں, آپ غور کیجئے یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ بغیر میری درخواست کے, بغیر میرے مطالبے کے, اللہ تعالیٰ نے وہ ہزار مخلوقات میں سے چھانٹ کر سب سے بہترین مخلوق یعنی انسان بنایا ہے. اور آگے بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا, لیکن انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے. یہ ایمان کی دولت اللہ کی عظیم دولت ہے, اللہ کی عظیم نعمت ہے. میرے مسلمان بھائیوں, یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ کے فضل سے ہم بہترین مخلوق بنے. اللہ چاہتا تو پہاڑ کا کوئی حصہ بنا دیتا, اللہ چاہتا
پرندے کی شکل میں پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو سانپ بچھو کی شکل میں پیدا کر دیتا، ہم اللہ کے سامنے حجت بازی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ چاہتا تو زمین کا کوئی ٹکڑا بنا کر ہمیں پیدا کر دیتا، ہم اللہ کے سامنے حجت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے اپنا فضل فرمایا، اپنا احسان فرمایا، کروڑوں مخلوقات، ہزاروں مخلوقات چھانٹ کر اللہ نے بہترین مخلوق انسان بنایا۔ اور انسانوں نے بھی، میرے مسلمانوں غور کیجئے، انسانوں نے بھی کروڑوں اربوں کی تعداد ایسی ہے جو انسان ہیں، اپنے آپ کو بہت تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں، دانشور سمجھتے ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں، بہترین چہرے والے، بہترین جسم والے ہیں، سب کچھ اللہ نے دیا، مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، ان کی ایک پکڑ ہے، ان کی ایک پہنچ ہے، ان کی ایک طاقت ہے، ان کا ایک پاور ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے محروم کر رکھا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے انسان بنایا، انسانوں نے مومن بنایا، یہ اللہ کے احسانات ہیں۔ اس کے علاوہ اور آگے فرماتا ہے کہ میں نے آنکھ کی دولت دی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے آنکھ کی دولت دی ہے۔ اگر آنکھ کی قیمت کو سمجھنا ہے تو اندھے سے پوچھئے جو دنیا کی رنگینیوں کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا کی، انسانوں نے بھی صحیح سالم انسان بنایا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اللہ نے زبان میں بولنے کی طاقت و صلاحیت رکھی ہے۔ اگر اس زبان کی طاقت کو سمجھنا ہے تو گونگے سے پوچھئے، جو گونگا بول نہیں سکتا ہے، سب کچھ صحیح ہے لیکن اس کی زبان سے آواز نہیں نکل پا رہی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے انسان بنا دیا، میں نے مسلمان بنا دیا، اور میں نے اس کے علاوہ اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں کہ تم اگر شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ میرے بھائیو، ایسے ہی لوگوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان کے رشتے کی بنیاد پر ہر ایک مومن، ہر ایک مسلم دوسرے مومن اور مسلم کا بھائی ہے۔ جب اللہ نے اپنے احسانات کیے تو پھر اللہ نے کچھ حقوق، کچھ ذمہ داریاں ہم پر عائد کی ہیں، ہم پر لازم کی ہیں۔ دو طرح کا حق اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ پہلا حق اللہ تعالیٰ نے اپنا رکھا، جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں عربی میں، یعنی اللہ کا حق۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ ہم سب کو اللہ نے ایمان کی دولت دی، انسان بنایا، رہنے کے لیے مکان ہے، کھانے کے لیے غذائیں ہیں، پہننے کے لیے لباس ہے، بولنے کے لیے زبان ہے، سمجھنے کے لیے دماغ ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں۔ میرے بھائیو، اگر ان نعمتوں کا اندازہ کرنا ہے تو مہینے مہینے جا کر ہاسپیٹل کا چکر لگائیے کہ صحیح سالم انسان تھا لیکن مہینوں مہینوں سے وہ بستر پر پڑا ہوا ہے، وہ اٹھنے کی صلاحیت اور قابلیت نہیں رکھتا۔ اللہ نے دو ذمہ داری دے دی کہ جب اتنے احسانات ہیں تو آپ تمہارے اوپر دو ذمہ داریاں ہیں، دو حقوق ہیں۔ ایک اللہ نے اپنا حق رکھا ہے جس کو عربی میں حقوق اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کا حق، اللہ کا حق کیا ہے؟ نماز کا وقت ہو جائے اللہ کی طرف دوڑیے، روزے کا زمانہ آ جائے، کوئی مجبوری شرعی نہ ہو، روزہ رکھ لیا جائے، حج فرض ہو جائے، حج ادا کر لیا جائے، زکوٰۃ فرض ہو جائے، زکوٰۃ ادا کر لی جائے، یہ سب اللہ کے حقوق ہیں۔ اور دوسرا حق، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپس کے حقوق رکھے، ایک انسان کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، لیکن ان دونوں باتوں میں اس بات کو سمجھیے کہ اللہ کا جو حق ہے یعنی نماز کا، عبادتوں کا، تلاوتوں کا،
حج کا، عمرے کا، دوسری عبادتوں کا، یہ ایسے حقوق ہیں کہ اگر انسان کوتاہی کرے گا، انسان ہونے کے ناطے اگر نماز کی کوتاہی ہے، روزوں کی کوتاہی ہے، دوسری عبادتوں کی کوتاہی ہے، تو علماء فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کی روایت ہے اور اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر سچے دل سے وہ مومن و مسلم اگر میرے سامنے توبہ کرے گا تو میں اس کی توبہ ضرور قبول کروں گا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ کون ہے وہ لوگ جو اپنی کوتاہیوں پر اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں؟ اے اللہ نماز پڑھنا تھا لیکن کوتاہی ہوئی، اے اللہ میری اس کوتاہی کو معاف کیجئے، اے اللہ مجھ پر سالوں سال سے حج فرض ہے میں ادا نہیں کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے حج کی توفیق عطا کیجئے، اور جو میں اب تک حج میں کوتاہی کیا میری اس کوتاہی کو معاف فرمائیے۔ تو جو اللہ کے حق ہے خوب سمجھ لیجئے اس کو اچھی طرح، اللہ کے حقوق توبے سے معاف ہو سکتے ہیں اگر اس میں کمی کوتاہی ہو جائے، لیکن جو بندوں کا بندوں پہ ہے، بندوں کا حق یہ ہے کہ بڑوں کا چھوٹوں پہ حق ہے، چھوٹوں کا بڑوں پہ حق ہے، رشتہ دار کا رشتہ دار پہ حق ہے، پڑوسی کا پڑوسی پہ حق ہے، باپ کا بیٹوں پہ حق ہے، بیٹوں کا باپ پہ حق ہے، بیوی کا شوہر پہ حق ہے، شوہر کا بیوی پہ حق ہے، علماء کا ان کے ماتحتوں پہ حق ہے، ماتحتوں کا علماء پہ حق ہے، شاگرد کا استاذ پہ حق ہے، استاذ کا شاگرد پہ حق ہے۔ یہ وہ حقوق ہے جو بہت سنگین ہے، اسی کو میں اصل بتلانا چاہتا ہوں۔ یہ جو لوگوں کے حقوق، شوہر کا بیوی پر، بیوی کا شوہر پر، باپ کا بیٹوں پر، بیٹے کا باپ پر، بڑوں کا چھوٹوں پر، چھوٹوں کا بڑوں پر، رشتہ دار کا رشتہ دار پر، پڑوسی کا پڑوسی پر، خاندان کے لوگوں کا خاندان پر، یہ جو حقوق ہیں جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، بندوں کے حقوق، اس کا مسئلہ اللہ کے رسول نے سمجھا دیا کہ اگر اس نے کوتاہی کیا، بیوی نے شوہر کا حق ادا نہ کیا، شوہر نے بیوی کا حق ادا نہ کیا، باپ نے اپنے بچوں کا حق ادا نہ کیا، بچوں نے اپنے باپ کے حق میں کٹوتی کی، رشتہ دار نے رشتہ دار کے حق کو ضائع کیا، ایک دوسرے نے دوسرے کے حق کو ضائع کیا، تو اللہ کے رسول نے اپنی حدیث پاک کے ذریعے یہ سمجھا دیا کہ 1000 توبہ کر لیے جائیں، 1000 استغفار کر لیے جائیں، 1000 عمرہ کر لیے جائیں، 1000 بار کعبے کے غلاف سے چمٹا جائے اور توبہ کی جائے، لیکن یہ توبے سے معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ اس کو اچھے سے سمجھیے، اللہ کے حقوق کی معافی ہے، توبے کے بعد اللہ معاف فرما سکتے ہیں، لیکن جو لوگوں کے حقوق ہیں، بڑوں کا چھوٹوں پہ، چھوٹوں کا بڑوں پہ، رشتہ دار کا رشتہ دار پہ، بیوی بچوں کا ایک دوسرے پہ جو حق ہے، اگر ہم نے حق کو ضائع کیا تو جب تک ہم اس کو ادا نہ کر لیں یا اس شخص سے معافی نہ مانگ لیں، اس وقت تک توبہ 1000 بار ہو وہ حق ادا نہیں ہوگا۔ اب اللہ کے رسول کی روایت سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابیوں بتاؤ کہ تم میں مفلس اور غریب کون آدمی ہے؟ مفلس کون؟ منی مفلس کون غریب ہے؟ کون مفلس ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول مفلس اور غریب وہ ہے جس کے پاس بہت مال و زر نہیں ہے، جس کے پاس بہت جائیداد نہیں ہے، جس کے پاس بہت دولت نہیں ہے، وہ مفلس اور غریب ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، جس کو تم غریب سمجھ رہے ہو، جس کو تم مفلس سمجھ رہے ہو، وہ اللہ کی عدالت میں مفلس اور غریب نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مفلس اور غریب وہ آدمی ہے کہ ایک شخص بہت ساری نمازیں لے کر، بہت سارے روزے لے کر، بہت ساری عبادتیں لے کر، بہت سارے عمرے لے کر، بہت سارے حج لے کر اللہ کی عدالت میں پہنچے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص دوسرے
کو تکلیف پہنچایا ہوگا، دوسرے کو ذلیل کیا ہوگا، اس نے دوسرے کی زمین ہڑپی ہوگی، دوسرے کی ذلت کے منصوبے بیان ہوں گے، دوسرے کو گالی دی، دوسرے کو تکلیف پہنچایا، تو اب ایسا شخص اللہ کی عدالت میں آئے گا، اللہ وہاں میزان عدل انصاف کا ترازو قائم کرے گا، اور اللہ کے رسول نے تو سمجھایا کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہوگا تو اللہ کی عدالت میں اس کا بھی انصاف ہوگا۔ اب یہ لوگ وہاں پہنچیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ سارے لوگ جن کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہوا، جن کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہوا، جن کی زمینیں ہڑپی گئی، جن کو ذلیل کیا گیا، اور یہ شخص اپنے آپ کو دیندار سمجھتا تھا، یہ شخص اپنے آپ کو پکا متقی پرہیزگار سمجھتا تھا، عبادتوں کا پابند، تلاوتوں کا پابند، روزوں کا پابند، سال سال عمرہ ہے، ہر سال حج ہے، عبادت پہ عبادت ہے، لیکن باپ ہے بیٹے کے حق کو ضائع کیا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو باپ پر پہلی چیز کیا ضروری ہے، باپ جب بڑا ہوا، اب باپ بیٹا جب بڑا ہوا، باپ وہاں پہ کو پہنچ گیا، بیٹے کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ باپ نے جو معاملہ کیا، مجھے باپ کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ بیوی اور شوہر نے ایک دوسرے کے حق کو ضائع کیا، اور نمازی ہے، عبادت گزار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ جو لوگوں کے حقوق ضائع کیے، یہ جو بیوی نے شوہر کا حق ضائع کیا، شوہر نے بیوی کا حق ضائع کیا، باپ نے بچوں کا حق ضائع کیا، بچوں نے باپ کا حق ضائع کیا، رشتہ دار نے رشتہ داروں کے حق کو ضائع کیا، پڑوسی نے دوسرے پڑوسی کو ظلم کیا، ستایا، تکلیف پہنچائی، ان کو ذلیل کیا، اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ نمازی آدمی، وہ حاجی آدمی اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، اور وہ لوگ جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جن کو تکلیف پہنچایا گیا ہے، یہ سارے لوگ وہاں انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اے اللہ، یہ وہ آدمی ہے جس کو دنیا ایماندار سمجھتی تھی، جس کو دنیا متقی سمجھتی تھی، جس کو دنیا پرہیزگار سمجھتی تھی، میری زمین ہڑپا ہوا ہے، میرے ساتھ زیادتی کیا ہوا ہے، مجھ کو گالی دی اور مجھ سے معافی نہیں مانگا، یہ میرا بیٹا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا، میں نے اس کو سمجھا، لیکن میرے بڑھاپے میں اس نے مجھے ایسا ظلم کا نشانہ بنایا کہ میں ایک لفظ بولنے کے قابل نہ رہ گیا۔ اے اللہ، انصاف کیجئے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ شخص کسی کو اس کی نماز دے دی جائے گی، کسی کو اس کا روزہ دے دیا جائے گا، کسی کو اس کا حج دے دیا جائے گا، کسی کو اس کا درود شریف پڑھنا یہ دے دیا جائے گا۔ کچھ لوگ ابھی بھی کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ میرا بھی انصاف کیجئے، میرے ساتھ بھی زیادتی کا معاملہ ہے۔ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیکی ساری ختم ہو گئی ہے، ساری عبادتیں ختم، ساری تلاوتیں ختم، ساری ریاضتیں ختم، ساری تہجد ختم، سارے حج ختم، سارے عمرے ختم، صدقات و خیرات ختم، سب ختم ہو گئے، کچھ لوگ ابھی بھی بچے ہیں۔ اے اللہ میرا انصاف کیجئے۔ اب اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اب جو لوگ حق کا مطالبہ کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے گناہوں کو اللہ ایسے شخص کے کندھے پر ڈال دے گا جس کو دنیا متقی، پرہیزگار، دیندار سمجھ رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا سب سے بڑا مفلس اور غریب یہی آدمی ہے کہ جس کو دنیا جنتی سمجھ رہی تھی، لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنے کی وجہ سے اب اس کے لیے جنت نہیں بلکہ جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوگا۔ میرے بھائیو، میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی اس میں اللہ نے کہا ایمان والے بھائی ہیں، ایمان والے بھائی ہیں۔ اگر ایمان ہے تو یہاں کا مسلمان ہو یا مکہ مدینہ کا مسلمان ہو، ایمان کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ بھی اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ بھی رسول کی رسالت کا اقرار کر رہا ہے۔ جو لوگ مومن ہیں وہ سب آپس میں محبت کا، رواداری کا، ہمدردی کا، خیر خواہی کا جذبہ رکھیں۔ اس لیے مسلمانوں کے مسلمان پر 3 حق لازم ہیں جو اجمالی طور
طور پر میں بیان کر دینا چاہتا ہوں، 3 حق ایک مسلمان کا مسلمان پر لازم ہے۔ ویسے تو امام غزالی نے 18 حق گنوا دی، ایک مسلمان اگر ہے تو دوسرے مسلمان پر اس کا 18 حق ہے جس کو ادا کرنا ہر مسلمان پر ایک دوسرے کے لیے لازم ہے، لیکن 3 حقوق میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا پہلا حق ایک مسلمان کا مسلمان پر یہ ہے کہ مسلمان ایک مسلمان کی جان کی حفاظت کرے، جان کی حفاظت کرے۔ اس کو سمجھیے، آج تھوڑی ناچاکی ہوئی پالیٹکس کو لے کر، سیاست کو لے کر، مکھیا کا چناؤ ہو، سرپنچ کا چناؤ ہو اور پنچایت کا چناؤ ہو، مسلمان بٹتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے۔ اے میرے بھائیو مسلمانوں، اللہ کا فرمان ہے کہ پہلی چیز اگر تم مومن ہو، تمہاری پالیٹکس بعد میں، سیاست بعد میں، تم مکھیا بعد میں، تم چیئرمین بعد میں، تم پہلے ایمانی رشتے سے وابستہ ہو، تم محمد رسول اللہ کے غلام ہو، محمد رسول اللہ کا اگر کلمہ پڑھتے ہو، اگر تمہارا یقین ہے کہ اس کائنات کو تھامنے والی ذات، اس آسمان کی چھت اللہ نے بنائی ہے، اس زمین کا بچھونا اللہ نے دیا ہے، یہ سورج کا نظام اللہ نے بنایا، یہ چاند کا نظام اللہ نے بنایا ہے، اگر تمہارا یقین ہے تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ مسلمان کی جان کی حفاظت کرو، یعنی اس کے قتل سے، اس کی خونریزی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دیکھا جاتا ہے، میں عدالت شریعہ کا ادنا خادم ہوں، میرے دارالقضا میں ایسے مقدمات آئے، داماد کو سامان نہیں ملا، داماد گھر میں گیا اور گھر میں جانے کے بعد سب سے پہلے سسر کا قتل کیا، اس کے بعد ساس کا قتل کیا، سالوں کا قتل کیا، پورے گھر کے 7 افراد کو ایک جہیز کی وجہ سے اس نے قتل کر دیا، اور اس نے یہ ثبوت دے دیا کہ میں وہ مسلمان ہوں جس نے مسلمانی کو سامنے نہیں رکھا، اپنی خواہشات کو سامنے رکھا۔ مسلمانوں، اس لیے پہلا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ جان کی حفاظت کرے، قتل سے بچے، خونریزی سے بچے۔ اللہ نے بڑی سنگین وعید اللہ نے نازل کی قرآن کریم میں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ نے فرمایا جو ایک مسلمان مومن کا قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے۔ علماء اس کا الگ مطلب بیان کرتے ہیں، لیکن اس کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو خون بہاتا ہے یا قتل میں شریک رہتا ہے، مشورہ دیتا ہے اور قتل کر دیتا ہے، وہ مسلمان مقتول ہو جاتا ہے تو پھر اس کی سزا جہنم ہے، اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کا غضب ایسے شخص پر نازل ہوگا۔ تو پہلی چیز اپنے آپ کو قتل سے بچانا۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے اس کلام کو سامنے رکھیے، ایمان ہے، بھائی ہو اور ایک بھائی دوسرے بھائی سے جیسے محبت کا برتاؤ کرتا ہے، رواداری کا برتاؤ کرتا ہے، ویسے ہی ایک مسلمان کو صرف اسلام ایمان کو بنیاد بنا کر محبت کا رشتہ رکھنا چاہیے۔ یہ پہلا حق ہے جو ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ قتل سے بچے، دوسرے کے خون سے بچے۔ اور دوسرا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال کی حفاظت۔ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ دوسرے مسلمان کے مال کی حفاظت کرے۔ اس کے کئی سارے مطلب ہیں۔ مال کی حفاظت کا سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ دوسرے مسلمان کی جائیداد پر قبضہ نہ کرے۔ آج کل ماحول ہے، کھیت ہم لوگ جوتنے والے، دیہات کے رہنے والے ہم لوگ ہیں، آر کاٹ کے
جہاں جوتنے جائیں گے کدال لگاتے چلے جائیں گے، کبھی ایک پھر دوسری پھر تیسری، ابھی اتنی چوڑی آڑ تھی اس کو کاٹتے 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 اتنی پتلی کر دیا اور اس پر قبضہ کر لیا، اور پھر بعد میں یہ کہہ دیا کہ یہ تو میری زمین ہے۔ میرے مسلمانوں، اسلام ہے اگر، ایمان اگر سامنے ہے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مال کی حفاظت ضروری ہے، یعنی دوسرے کی جائیداد پر قبضہ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ کے رسول کی وعید ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک دانش زمین اگر کسی کا قبضہ کرے گا تو پھر قیامت کے دن اس کی پاداش میں، اس کی سزا میں اس کو 7 تہ زمین کا طوق بنا دیا جائے گا۔ کون اٹھائے گا زمین کی کا طوق؟ کون اپنے گلے میں اٹھا سکتا ہے؟ میرے بھائیو، ایک بادشاہ گزرا ہے، حکم ابن عبد الرحمن صالح، وہ بادشاہ اس نے ارادہ کیا کہ میں ایک محل تیار کراؤں۔ اس نے اپنے انجینئر کو، اپنے ورکروں کو بھیجا کہ زمین ایکوائر کرو۔ وہ سارے انجینئر زمین اکٹھا کرنے کے لیے، اس کو ایکوائر کرنے کے لیے پہنچے۔ جب زمین کو ایکوائر کیا جا رہا ہے، ایسے موقع پر ایک کنارے میں ایک خاتون جو بیوہ خاتون تھی، اس کا ایک گھر تھا، ایک جھوپڑی تھی جس میں وہ اکیلے رہتی تھی اور جھاڑو پوچھا کر کے وہ اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ میرے بھائیو، اس واقعہ کو سمجھیے اور اس سے سبق لیجئے۔ وہ بادشاہ اپنے ورکروں کو بھیجتا ہے، ورکر آ کر کہتے ہیں بادشاہ سلامت، زمین تو ہم نے طے کر لی ہے لیکن ایک جگہ نقشہ ٹیڑھا ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے ٹیڑھا ہو رہا ہے کہ وہاں پر ایک بیوہ کا گھر ہے، اس کو جب ہٹا دیں گے، اس کو وہاں سے ختم کر دیں گے، تب جا کر آپ کے محل کا نقشہ اچھا تیار ہوگا، ایک حویلی اچھی بنے گی۔ بادشاہ نے کہا اس خاتون سے جا کر کہو کتنا پیسہ لے گی، پیسہ دیجئے اور پیسہ دے کر اس کے گھر کو توڑیے اور وہ کہیں جا کر بس جائے۔ بادشاہ کے ورکر لوگ آئے اور اس خاتون سے کہا کہ بادشاہ کا ایسا فرمان ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ میں پیسہ نہیں لے سکتی، میرا کوئی پیسہ نہاد نہیں ہے، میں جھاڑو پوچھا کرتی ہوں، اپنا گزر بسر کرتی ہوں، کوئی ایسا شخص میرے پاس نہیں ہے جو میرا گھر بنائے گا، میرے گھر کو رہنے دیجئے، آپ محل کی دیوار ذرا آگے سے بنا لیجئے۔ اب بادشاہ نے اپنے پاور کا استعمال کیا، اپنی طاقت کا استعمال کیا اور ورکروں سے کہا کہ جاؤ اس محل کی تعمیر کے لیے اس کے گھر کو زبردستی توڑ ڈالو، وہاں سے ختم کر دو۔ اور ایسا ہی کیا گیا، بادشاہ نے اس کے گھر کو توڑوایا، وہاں سے ختم کرایا، اپنے پاور کا استعمال کیا، اس بیوہ خاتون پر ظلم کیا اور بیوہ خاتون بے سر و سامانی کے عالم میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوئی۔ میرے مسلمانوں، اس واقعہ سے سبق لینا ہے، وہ بادشاہ اپنا پاور استعمال تو کر لیا لیکن دارالقضا کے اندر وہ خاتون پہنچی، قاضی شریعت کی عدالت میں انصاف کی تلاش میں۔ اس دارالقضا میں انصاف ہوتا ہے، وہاں رشوتوں کا بازار نہیں ہے، وہ اسلامی زمانہ ہے، اسلامی حکومت ہے۔ وہاں وہ قاضی بادشاہ کے خلاف مقدمہ لیتا ہے، جس بادشاہ نے اس کو قاضی بنایا اس بادشاہ کا مقدمہ اس کے خلاف قاضی شریعت نے اپنے دارالقضا میں لیا اور اس خاتون بیوہ خاتون سے کہا کہ تمہارے مقدمے کا ہم فیصلہ کریں گے لیکن وقت لگے گا، میں منتظر ہوں، ایک موقع کی نزاکت کو دیکھوں گا، پھر جا کر اپنی ذہانت کا استعمال کر کے تمہارے مقدمے کا فیصلہ کروں گا۔ بہرحال محل تیار ہو گیا، اب بادشاہ وزٹ کے لیے آ رہا ہے، اپنے محل کو دیکھنے آ رہا ہے۔ بادشاہ پہنچ گیا ہے اپنے محل کو دیکھنے کے لیے، ادھر سے بادشاہ چلا، ادھر سے قاضی شریعت اپنے دارالقضا سے بورا لیے ہوئے، بورا لے کر چلے۔
اب بادشاہ ادھر سے، یہ قاضی صاحب ادھر سے، وہ جو محل کا صدر دروازہ تھا، مین گیٹ تھا، اس دروازے پر قاضی شریعت پہنچے ہیں اور کدال سے اس مٹی کو بھرنے لگے ہیں بوری میں مٹی بھر کر اس کو بھر دیا ہے، وہ بورا وزنی ہو گیا۔ اب بادشاہ سامنے آیا، قاضی شریعت کی ملاقات ہوئی، قاضی نے موقع کو دیکھا، قاضی نے کہا اس بادشاہ سے، اے بادشاہ اس بورے کو اٹھانے میں آپ میری مدد کیجئے۔ بادشاہ نیچے اترا اور بورے کو اٹھانے کی کوشش کیا، لیکن وہ تو نازک اندام ہے، نازک جسم والے لوگ ہیں، یہ نازل ہم میں پلنے والے لوگ ہیں، یہ بورا اٹھا رہے ہیں اور وہ اٹھ نہیں رہا ہے۔ اب قاضی کی ذہانت کام کر رہی ہے، قاضی شریعت نے اس بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ تو نے اس ایک چھوٹی سی مٹی کے ٹکڑے کو جب تو نے اٹھانے کی جرات نہ کی اور تو اٹھا نہ سکا تو تو جان لے کہ اگر وہ خاتون جس کے مقام کو تم نے ظلم کر کے زیادتی کر کے اپنے پاور کا استعمال کر کے تو نے اس کی زمین پر قبضہ کیا ہے، اگر وہ خاتون اللہ کی عدالت میں پہنچے گی اور اپنا مقدمہ اللہ کے سامنے رکھے گی تو بتاؤ کہ جب تم اس زمین کی مٹی کو اٹھانے پر قادر نہیں ہو تو پھر اس بھاری زمین کو اللہ کی عدالت میں کیسے اٹھاؤ، کیسے اٹھاؤ؟ جس زمین پر تم نے قبضہ کیا اپنے طاقت کا استعمال کر کے، اپنے پاور کا استعمال کر کے۔ قاضی شریعت نے کہا اللہ کے ہاں تم کیا جواب دو گے جب ایک بورا مٹی تم نہیں اٹھا سکتے ہو تو زمین کا ساتھ زمین کا توق جب اللہ تمہارے گلے میں ڈالے گا تو تم کیسے اٹھا سکو گے؟ اس بادشاہ کے دل میں بات اتر گئی، اس کو احساس ہوا کہ میں نے اپنے طاقت کا غلط استعمال کیا ہے، میں نے ظلم کا زیادتی کا معاملہ کیا ہے۔ پہلے اس خاتون سے اس نے معافی مانگی اور کہا اس ظلم کی تلافی میں اپنا پورا محل اس خاتون کے نام کر رہا ہوں، اور پورا محل اس بادشاہ نے اس خاتون کے نام کر دیا۔ مال کی حفاظت مسلمانوں بڑی آسانی سے پاور کا، پہنچ کا، طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے مسلمان ہیں اگر تو مسلمان پر مسلمان کے مال کی حفاظت ضروری ہے۔ اور مال کی حفاظت کا ایک دوسرا مطلب سمجھیے جو میں ہر جگہ بیان کرتا ہوں اور اس کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ امارت شریعہ پٹنہ کی مناسبت سے اس کی نسبت کی بنیاد پر مختلف علاقوں کا دورہ کر رہا ہوں، کرتا ہوں۔ ابھی 4 فروری سے مدھوبنی کے دورے پر تھا، 12 فروری تک وہاں تھا۔ میں دیکھتا ہوں سماج کی حالت کو، اپنا درد ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ میرے مسلمانوں آپ مجھے یاد رکھے نہ رکھے میں کون ہوں، کہاں کا ہوں، لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، عاشقی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر اس کے رسول ہے، اگر غلام مصطفیٰ ہے، اگر غلامی کا دعویٰ ہے، میرے مسلمانوں ہمارے کردار میں، ہمارے اعمال میں اسلام ایمان جھلکنا چاہیے۔ ہمارے کردار کو دیکھ کر آج غیر مسلم دوسرے لوگ کیسی باتیں اسلام کے خلاف کر رہے ہیں۔ مسلمانوں آپ کو پتا ہے آپ کے قرآن کے خلاف، آپ کے دین کے خلاف، آپ کی شریعت کو مٹانے کے لیے کون سا لنک لگایا جا رہا ہے۔ آپ طلاق ثلاثہ کے واقعے کو سامنے رکھیے، یہ قرآن کا حکم تھا، قرآن کے حکم کے خلاف ایک قانون پاس کیا گیا۔ وقت جس وقت کا تعلق ہمارے مدارس سے ہے، ہمارے مساجد سے ہے، ہماری خانقاہوں سے ہے، جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، جو اپنی گاڑی کمائی سے ہم مسجدیں بناتے ہیں، ہم مدرسہ بناتے ہیں، اس وقت کی جائیداد کو لے کر جو لنک تیار کیا گیا، آپ سمجھتے ہیں وقت کا معاملہ، وقت بل کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ مسلمانوں ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کی غلامی ضرور ہے۔ ایمان اور اسلام کا پٹا ہم
نے باندھ لیا ہے تو ہمیں ہر وقت اس بات کا استعداد رہنا چاہیے کہ دنیا کی طاقتیں عروج پر پہنچے تو پہنچے، دنیا کی طاقتیں سازش کرے تو کرے، لیکن ہم جب تک اس دنیا میں رہیں گے اپنے ایمان اور اسلام کی پہچان کے ساتھ انشاءاللہ۔ مال کی حفاظت پر میں بات کر رہا تھا، مال کی حفاظت ضروری ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ جہیز کا آ جائے گا۔ آپ لوگ کہیے گا کہ مولانا لوگ گھما پھرا کر کے جہیز پر آ جاتے ہیں، آنا پڑتا ہے، گھما پھرا کے نہیں، ڈائریکٹ آ رہے ہیں۔ یہ جو نقدی رقم ہم لیتے ہیں مسلمانوں سمجھیے، نقدی رقم علماء سے پوچھئے، یہ جو کیش لین دین شادیوں میں یہ رشوت ہے، اس کا حکم، اس کے حرام ہونے کا حکم ویسے ہی حرام ہے یہ جیسے سور کا گوشت حرام ہے۔ ہم جیسے سور کے گوشت کی طرف دیکھ نہیں سکتے ہیں، اپنی نظر نہیں اٹھا سکتے ہیں، ویسے ہی شادی بیاہ کے معاملے میں نقدی لین دین کا حکم ہے۔ اور جہیز کے معاملے میں ہم نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک لڑکی عائشہ نام کی جو ویڈیو بنا رہی تھی اور خودکشی کر رہی ہے، جہیز کے تانے سن سن کر وہ ایسی ہو چکی تھی کہ جہیز کی وجہ سے اس نے اپنی جان دی۔ یقین مانیے میرے مسلمانوں، اس عائشہ لڑکی کے واقعے سے میرے دل میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ آپ کہیں گے سنڈل مولانا نہیں، میرے بھائیو آپ کے سامنے ایک عائشہ آئی ہے میرے مسلمان بھائیو، ہزاروں کی تعداد میں ایسی میری عائشہ بہنیں ہیں جو سسک کر اپنے آپ کی جذبات پر کنٹرول نہیں رکھتی ہے، تب جا کر وہ اپنے سہاگ کو، اپنی عصمت کو تار تار کرتی ہے اور غیروں کے پاس جا کر اپنی پناہ لیتی ہے اور وہاں جانے پر مجبور۔ حیدرآباد کا واقعہ ہمارے مفتی صاحب نے سنایا، حیدرآباد کی لڑکی پنکھے سے لٹک گئی اور عجیب بات اس میں یہ ہے اس کے دیور نے، اس کے سسر نے، اس کی نند نے، اس کی ساس نے جہیز کے ایسے تانے دیے کہ وہ پنکھے سے لٹک گئی، لیکن پڑھی لکھی تھی، اس کو اس کا مقام نہیں دیا گیا، اس نے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پسند کیا۔ وہ لڑکی وہ پنکھے سے لٹکنے سے پہلے ایک پرچی لکھتی ہے اور پرچی لکھ کر جس تکیے پہ وہ سوتی تھی، جو تکیہ اس کے باپ کا دیا ہوا تھا، جو بستر اس کے باپ کا دیا ہوا تھا، جو اس کی ملکیت تھی، اس تکیے کے نیچے وہ اس تحریر کو لکھتی ہے۔ اور جب اس کے ماں باپ، اس کے لوگ جب دفن سے فارغ ہو گئے، اس کے بستر کو دیکھا گیا تو میرے بھائیو عجیب جملہ اس نے لکھا ہے، میرے قوم کے لوگوں ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اس لڑکی نے لکھ کر رکھا کہ اے ابا جان، آپ نے میرا رشتہ جیسے تیسے کر دیا، جو دینا تھا، جو آپ کو توفیق ہوئی آپ نے دے دیا ہے، لیکن یاد رکھیے آپ میری دوسری بہن کا جب رشتہ کیجئے گا تو اس کے جہیز کے سامان کے ساتھ ساتھ اس کے کفن کا انتظام ضرور کر دیجئے، اس کے کفن کا انتظام ضرور کیجئے گا، اس لیے کہ یہ سسرال جہیز کے بغیر ایک سانس چین کی نہیں لینے دے رہا ہے۔ میرے مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان پر مسلمان کے مال کی حفاظت ضروری ہے۔ اپنے آپ کی نکاح کو آسان بنائیے، اللہ کے رسول نے کہا اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کے بارے میں لوگوں کو بتلاؤ اور دنیا کی مقدس ترین جگہ یعنی مسجد میں نکاح کا عمل انجام دو۔ اللہ کے رسول نے کہا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مودۃ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ یہ اللہ کا رسول فرما رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنا نکاح کیا، اپنی صاحبزادیوں کا کیا، ازواج مطہرات کا نکاح ہوا ہے، صحابہ کا نکاح ہوا ہے۔ تاریخ دیکھیے، میرے پاس ایسی لسٹ ہے دار القضاء کے اندر
اندر امارت شریعہ کے اندر ایک باپ آیا ہے، 3 سال تک میاں بیوی افیئر میں تھے، کالج میں ساتھ تھے، افیئر چل رہا تھا، مہنگی شادی ہوئی، دونوں گھر انتہائی ماڈرن گھرانہ تھا، اس شادی میں 30 لاکھ سے 40 لاکھ تک خرچ ہوا تھا، 3 سال تک افیئر چلا اور نکاح کے دوسرے دن آ کر دارالقضا میں نکاح کو ختم کروا لیا گیا۔ میں نے اس باپ کی آنکھ میں آنسو دیکھا، میں اس کام کو انجام دینے والا تھا، میں نے اس معاملے کو حل کیا، وہ باپ کہہ رہا تھا میری پوری زندگی کی کمائی میں نے اپنی اس ایک بہن کے نکاح، اس بیٹی کے نکاح کے لیے رکھا تھا، جو لگا دیا، حضرت کسی طریقے سے لڑکے والے کو تیار کیجئے کہ وہ میرا سامان لوٹا دے، وہ کم سے کم اتنی سلامی انہوں نے لی ہے، کم سے کم آدھا لوٹا دے۔ تیسرا دن ہے نکاح کا، وہ آنسو دیکھ کر مسلمان یاد آتا ہے کہ جب محمد رسول اللہ کا غلام اللہ کے رسول کے راستے سے ہٹے گا اور ایک نکاح کی عبادت کو ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنے پیروں تلے رکھ دے گا، تو ایسے ہی اللہ اس کو ذلیل کرے گا اور پھر اس کی آنکھوں میں خوشی نہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہی ہوں گے۔ مال کی حفاظت، اور مال کی حفاظت کا ایک اور مطلب یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، مال کی حفاظت کا مطلب ہے کہ ہم اپنی جائیداد میں اپنی بہنوں کو حصہ دیں۔ سمجھ لیجئے اس مسئلے، بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہ دینا ایک عام رواج ہے، جبکہ اللہ صاف کہہ رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ باپ مر گیا، مرنے کے بعد اس نے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو چھوڑا اور ایک جائیداد اس کی ہے۔ علماء جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ ایسی صورت میں وہ جائیداد 3 حصوں میں بٹے گی، 2 حصہ لڑکا کا ہوگا، 1 حصہ لڑکی کا ہوگا۔ میرے مسلمانوں، صورتحال یہ ہے کہ آج ہم جائیداد میں اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بھائی لوگ جائیداد میں اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے۔ اس میں مسئلہ سمجھ لیجئے، ایک تدبیر اختیار کی جاتی ہے، ایک حیلہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بہنوں پر دباؤ بنایا جاتا ہے، صورتحال ایسی پیدا کی جاتی ہے کہ بہن معاشرتی دباؤ کی وجہ سے، سماجی دباؤ کی وجہ سے وہ اپنے حق کا مطالبہ نہ کرے۔ میرے مسلمانوں، اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ اگر بہن نے لاجشر میں، معاشرتی دباؤ میں، سماجی دباؤ میں اگر اپنا حصہ چھوڑ دیا ہے تو وہ حصہ بھائی کے لیے حلال نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ اور جو حرام کھانے کا عادی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص پراگندہ حال ہوگا، پراگندہ بال ہوگا، غلاف کعبہ سے چمٹ رہا ہے، عمرے پہ عمرہ کر رہا ہے، اللہ کے اس کعبہ کے غلاف سے چمٹ کر دعائیں کر رہا ہے، یا ربی اے میرے پروردگار، میری یہ آرزویں ہیں، میری یہ خواہشیں ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ غلاف کعبہ سے چمٹا ہوا ہے، ہاں بال اس کے بگڑے ہوئے ہیں، حال اس کا صحیح نہیں ہے، رو رہا ہے، ہاتھ پھیلائے ہوا ہے، اللہ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا ہے جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام اور جس کا لباس حرام، وملبسه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام فأنا يستجاب لذلك۔ اللہ کے رسول نے عجیب تعبیر اختیار کی کہ جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کا پہننا حرام، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے جائیدادوں میں حساب لگائیے، جائیدادوں میں بٹوارا کیجئے، وہ آپ حصہ نہیں دے رہے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ مقرر ہے۔ باپ جب مر رہا تھا، ابھی روح نکلی نہیں ہے، روح نکلنے سے پہلے وقت ہے، مرض الوفات میں ہی علماء جانتے ہیں کہ اس لڑکے اور لڑکی کا حصہ اس تک پہنچ جاتا ہے۔
ہم نے دیا نہیں اور کہہ دیا کہ بہن نے معاف کر دیا. ہم جب دے دیں تب جا کر کے اگر وہ اپنی خوشی سے چاہے تو لوٹائے, تب وہ بھائی کے لیے گفٹ اور ہدیہ ہے. اور ہم چاہیں کہ نہیں بس ایسے ہی معاف کرا لیں, ایسے معاف کرانے سے بغیر تقسیم کیے ہوئے, بغیر قبضہ دخل دیے ہوئے میرے مسلمانوں وہ بھائی کے لیے حلال نہیں ہوگا. اور آخری چیز مسلمانوں پر ضروری ہے مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت. عزت و آبرو کی حفاظت اللہ کے رسول کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, طواف کرتے کرتے رکے ہیں, اچانک رکے, میں کھڑا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے رسول طواف کر رہے ہیں, طواف کرتے کرتے رکے اور خانہ کعبہ سے خطاب کیا اور کہا اے خانہ کعبہ تو انتہائی مقدس ہے, تو انتہائی مکرم ہے, تیرا وہ مقام ہے کہ اگر تیری طرف رخ کر کے مسلمان نماز نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اے خانہ کعبہ تو مقدس ہے, تو مکرم ہے, تو کعبہ قبلہ ہے, تیری طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھے تو ایک مسلمان کی نماز نہیں ہوگی, تیرا مقام بلند ہے. لیکن اے خانہ کعبہ تو سن لے, تجھ سے زیادہ مقدس, تجھ سے زیادہ مکرم, تجھ سے زیادہ معزز ایک مسلمان کی عزت و آبرو ہے, ایک مسلمان کی جان ہے, ایک مسلمان کی ماں کا مال. میرے بھائیو آج کتنے کعبے کھائے جا رہے ہیں, بے آبروئی کتنے کیے جا رہے ہیں, پالیٹکس کو سامنے رکھ کر, سیاست کو سامنے رکھ کر, اپنے پاور کو سامنے رکھ کر گروپ بندی کی جا رہی ہے. میرے مسلمان بھائیو ذلیل کرنے کے منصوبے بنانے والوں, تمہارا اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ یقین رکھو کہ عزت کا مالک اللہ ہے اور ذلت کا مالک اللہ ہے. تمہاری گروپ بندی سے اور تمہاری عصبیت سے آج کل کے حالات میں مسلمان بٹا ہوا ہے, برادری کے نام پر مسلمان بنا ہوا ہے, بٹا ہوا ہے مسلک کے نام پر. اے مسلمانوں ایک کلمے کی بنیاد پر تم ایک ہو. اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, آپس میں اختلاف نہ کرو, انتشار نہ کرو. مسلک کو بنیاد بنا کر یہ بریلی ہے, یہ دیوبندی ہے, یہ غیر مقلد ہے, یہ فلاں ہے, یہ شیعہ ہے, نہیں, ہم سب ایک رسول اللہ کے غلام ہیں, ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. ہمارا جب یہ عقیدہ بنے گا تب اللہ کی مدد آئے گی. میرے مسلمانوں صحابہ کرام کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے یہ قرآن کریم کی دستار بندی کا موقع ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن کریم سب سے بہترین کتاب ہدایت ہے, یہ راہنما ہے زندگی کے ہر موقع پر. آپ چاہیے اس تاریخ پر, زمانے جاہلیت ہے, کیسے لوگ ہیں خون کے پیاسے ہیں, قتل کر رہے ہیں, مذاق میں جھگڑا ہوا اور نسل و نسل آپس میں دشمنی ہے, اختلاف ہے. لیکن جب قرآن آیا ہے, قرآن پر جب ایمان ہوا انہی لوگوں کا جو جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے, تو اللہ منظر کھینچ رہا ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اس قرآن کی برکت سے, اس قرآن کی دولت سے, اس قرآن پر ایمان کی برکت سے ایسے ہو گئے ہیں کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں انصار صحابہ ہیں, انصاری صحابی وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس دو سواری ہے, ایک سواری میری ہے, ایک سواری آپ کی ہے. وہ کہتے ہیں انصاری صحابی کہ ایک مکان میرا ہے, میرا دوسرا مکان آپ کا ہے. یہ کیسی محبت ہے میرے بھائیو؟ یہ ایمان کی محبت ہے, اسلام کی محبت ہے. جب ایمان ہمارے سامنے ہوگا, اسلام ہمارے سامنے ہوگا, تو یہ شیخ کا معاملہ, یہ سید کا معاملہ, یہ رائین کا معاملہ, یہ انصاری کا معاملہ, یہ برادری کا معاملہ, یہ مسلک کا معاملہ فلاں اس مسلک کا ہے, یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ بھی محمد رسول اللہ کا غلام ہے, یہ وہی ہے جو اللہ کا مانتا ہے. میرا بھی ایمان اللہ پر ہے اور اس مسلک کے ماننے والے کا ایمان بھی اللہ پر ہے.
فاصبحتم بنعمته اخوانا. اللہ فرماتا ہے بھائی بھائی ہو گئے. کون تھے؟ خون کے پیاسے تھے. کیسے پیاسے تھے؟ پیچھے سے مارتے تھے اور سامنے والے کے سر پر چوٹ لگتی تھی, خون بہتا تھا تو اس خون کو پوچھتے نہیں تھے. شدت کا معاملہ ایسا تھا کہ اس خون کو وہ حملہ کرنے والا پی جاتا. کیسے لوگ تھے؟ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کرنے والے لوگ تھے. لیکن جب قرآن آ گیا, جب ان کا ایمان اللہ پر ہو گیا, رسول اللہ پر ہو گیا, اللہ کی کتابوں پر ہو گیا, قرآن پر ہو گیا, تو ایسی ہدایت ملی ہے کہ جس کی نظیر دنیا پیش نہیں کر سکتی. اللہ کہہ دیا, اللہ فرما دیا کہ یہ ایسے لوگ تھے جو اس حالت میں تھے, سفاکی کی زندگی, قتل کی زندگی, ظلم کی زندگی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے ایسی محبت ڈالی ہے, ایسی اخوت ڈالی ہے کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کو اپنا مکان دے رہے ہیں, اپنی سواری دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ سے میرا کوئی خاندانی تعلق نہیں ہے, کوئی رشتہ داری نہیں ہے. ایک رشتہ داری ایمان کی رشتہ داری ہے, اسلام کی رشتہ داری ہے. اس رشتہ داری کی بنیاد پر میرے پاس دو مکان ہے, ایک آپ رکھ لیجئے, ایک میں رکھ لیتا ہوں. سلمان فارسی فارس کے رہنے والے ہیں, کہاں کے ہیں, کس خاندان کے ہیں نہیں معلوم, لیکن اللہ کا رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سلمان منا, ہم میں سے, اہل بیت میں سے. کیسا خاندان تھا اللہ کے رسول کو پتا نہیں, لیکن ایمان ہے, اسلام ہے, ایمانی اخوت ہے. اس اخوت کی بنیاد پر حضرت سلمان فارسی صحابی رسول کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم میں سے ہے, یہ اہل بیت میں سے ہے, کالے کلوٹے ہیں. حضرت بلال حبشی جب فتح مکہ ہوا ہے, فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول نے کہا بلال کو کہو کعبے کی چھت پر چڑھے اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر اللہ کے کلمات کو بلند کرے, وہاں سے اذان دے. کچھ لوگوں نے کہا بتائیے ہم لوگ اتنے بڑے خاندان کے لوگ ہیں, ہم سے اذان دلوانا چاہیے تھا. اللہ کے رسول نے کالے کلوٹے کو اذان کے لیے خانے کعبے پہ چڑھا دیا اور اتنا بلند مقام دیا. یہ کیوں؟ ایمان کی بنیاد پر اللہ نے فوراً آیت اتاری, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ پہچان کے لیے ہے, یہ شناخت کے لیے ہے, یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. ایک ماں باپ سے پیدا کیے گئے ہیں. خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. شناخت کے لیے قبیلے اور خاندان ہے, لیکن اللہ کے نزدیک معزز کون ہے, مکرم کون ہے؟ جس کا ایمان پختہ ہے, جس کے اندر کفر نہیں ہے, جس کے اندر شرک نہیں ہے, جس کے اندر ریا نہیں ہے, وہ اللہ کا سب سے بڑا متقی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس لیے میرے بھائیوں پیغام یہی ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں, مومن ہیں. محبت کا جذبہ پیدا کیجئے. بہت پٹ چکے ہیں, بہت مٹ چکے ہیں, بہت کٹ چکے ہیں. دوسرے کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے تو اپنے اسلام کو بلند کیجئے, اپنے اسلام اور ایمان کی پہچان کو, اس کی شناخت کو اپنے دل پر, اپنے جسم پر, اپنی پوری زندگی پر اتاریے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا مومن بنائے, پکا مسلم بنائے, اللہ کے رسول کا غلام بنائے, اللہ اپنا فرما بردار بنائے. جب تک دنیا میں رکھے اللہ دین و ایمان کے ساتھ زندہ رکھے, اور جب آخری وقت آ جائے تو اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.